السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ حماس نے اتوار کی شام ایک سرکاری بیان جاری کر کے غزہ جنگ بندی کے معاہدے کی نئی تجویز اور اس میں شامل شرائط کو مسترد کر دیا ہے۔ حماس نے امریکی صدر بائیڈن کی سابقہ تجاویز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ تجاویز میں نئی شرائط کا اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ اسے منظور نہیں ہے۔ غزہ کی حکمراں تنظیم کا کہنا ہے کہ وہ ثالثوں کی کوشش کو ناکام بنانے اور جنگ بندی کے معاہدے میں تاخیر کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ دوحہ میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد پیش کی گئی امریکہ کی نئی تجویز بنجامن نیتن یاہو کے خیالات کے مطابق ہے، جو غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلا اور مکمل جنگ بندی سے پہلے بھی انکار کر چکے ہیں۔ وہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر مصر اور غزہ کے بیچ موجود فیلاڈیلفیا کوریڈور اور رفح کراسنگ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی بات کہی ہے، جبکہ حماس فیلاڈیلفیا کوریڈور پر اسرائیلی کنٹرول کی شدید مخالفت کر رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ تجاویز پر اختلاف کے باوجود غزہ میں جنگ بندی کا امکان برقرار ہے۔ اسی بیچ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جنگ بندی معاہدے کے لیے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے تل ابیب پہنچ گئے ہیں۔ وہاں انہوں نے جنگ بندی مذاکرات کے تعلق سے کئی ساری باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسیران کی رہائی کو محفوظ بنانے کا یہ جنگ بندی مذاکرات آخری اور بہترین موقع ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگر اس مرتبہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر صورتحال بدل کر علاقائی بحران میں تبدیل ہو جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ بندی مذاکرات میں ناکامی کا اثر حکومت پر پڑنے والا ہے اور اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کریں گی، جس سے کہ اسرائیل میں اندرونی خلفشار کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ویسے بھی وہاں جو عوام ہے وہ لگاتار بنجامن نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے اور ان کے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہی ہے اور اسیران کی رہائی کے لیے معاہدے تک بڑھنے کا بھی مطالبہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اور جنگ بندی مذاکرات کے درمیان ہی اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں حملوں میں تیزی لانے کا حکم دیا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ اس سے حماس پر دباؤ بڑھے گا۔ حالانکہ اسرائیل کی بہیمانہ کارروائیوں کے باوجود غزہ میں مزاحمت جاری ہے۔ 10 ماہ گزرنے کے باوجود حماس نے اسرائیلی علاقوں میں کارروائی کی ہے، جس سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ الاقصی شہداء بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس کے جنگجو دیگر مزاحمتی دھڑوں کے ساتھ مل کر نابلس کے پرانے شہر پر قابض افواج کے حملے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اس نے قابض فورسز کو گولیوں اور دھماکہ خیز آلات کی بھاری بیراج سے نشانہ بنایا ہے اور ان کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں وہ مصروف ہے۔ وہیں کئی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر اپنے زخمیوں اور لاشوں کو لے جاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ وہیں غزہ میں جاری نسل کشی کے درمیان کولمبیا نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جس کی سراہنا کی جا رہی ہے۔ کولمبیا نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف 10 ماہ سے جاری نسل کشی کی جنگ کی سزا کے طور پر اسرائیل کو کوئلے کی برآمدات پر پابندی کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو نے اتوار کو اپنے بیان میں کہا کہ کولمبیا کا کوئلہ ایسے بموں کی تیاری میں استعمال ہو رہا ہے جو کہ فلسطینی بچوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ غزہ میں قتل عام رکنے تک یہ پابندی جاری رہے گی۔ کولمبیا اسرائیل کو کوئلہ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ وہیں پیٹرو نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے اور اسرائیل سے اسلحے کی خریداری بھی سال کے شروع میں ہی منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کولمبیا نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے میں شمولیت بھی اختیار کی ہے، جسے جنوبی افریقہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں پیش کیا تھا۔ وہیں فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیل کو کوئلے کی برآمد پر پابندی کے ان کے فیصلے پر ان کی سراہنا کی ہے۔ بتا دیں کہ 10 ماہ سے جاری جنگ میں 40,000 سے زائد افراد کے قتل عام کے باوجود عرب ممالک بھی جو صرف مذمتی بیانات سے آگے نہیں بڑھ پائے ہیں۔ اس دوران کولمبیا کی جانب سے جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کی سراہنا کی جا رہی ہے اور عرب ممالک سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی طرف سے ٹھوس قدم اٹھائیں۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ تازہ فضائی حملوں میں دیر البلح میں 6 بچوں سمیت 25 افراد شہید ہوئے ہیں۔ دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیلی علاقوں میں لبنان سے متعدد فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے مطابق کچھ حملوں کو روک دیا گیا، جبکہ کچھ میزائل اسرائیلی علاقوں میں جا گرے ہیں۔ حالانکہ نقصان کے حوالے سے اسرائیل کا کہنا ہے کہ کچھ عمارتوں کو نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔
وہیں لبنانی گروپ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجیوں اور فوجی مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اور توہین رسالت کے سلسلے میں مدراس ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیتے ہوئے ایک نظیر پیش کی ہے۔ توہین رسالت کے مرتکب شخص کی پیشگی ضمانت کی عرضی مدراس ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کوئمبتور کے رہنے والے آر مرگیشن نے پیشگی ضمانت کی درخواست دی تھی۔ آر مرگیشن پر بھارتی نیائے سنہیتا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس نے اپنی فیس بک پوسٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ پوسٹ شیئر کیا تھا۔ اس سلسلے میں 20 جولائی 2024 کو اس کے خلاف پولیس نے مقدمہ شروع کیا تھا۔ جسٹس پی دھنبل نے سنگل بینچ کی صدارت کرتے ہوئے مرگیشن کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ کسی اور کے ذریعے تحریر کردہ پیغام کو شیئر کرنے کا دعویٰ کر کے یا یہ کہہ کر کہ انہوں نے غلطی کا احساس ہونے کے بعد پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، استغاثہ سے بچ نہیں سکتا۔ کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج اور ہسپتال میں مردہ پائی گئی ٹرینی ڈاکٹر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ متاثرہ کو تشدد اور جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ آج تک کو پوسٹ مارٹم کی تفصیلی رپورٹ میں متاثرہ کے ساتھ کی گئی انتہائی خوفناک بربریت کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق متاثرہ کے جسم پر 14 سے زائد زخموں کے نشانات تھے۔ چوٹوں کی جانچ سے پتہ چلا ہے کہ متاثرہ کو موت سے پہلے ہی وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ متاثرہ کے وسرا، خون اور جمع کیے گئے نمونوں کو مزید جانچ کے لیے لیبارٹری بھی بھیج دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ اس عصمت دری اور قتل کے واقعے کے خلاف ملک بھر میں جاری احتجاج کے درمیان سپریم کورٹ نے بھی اس واقعے کا از خود نوٹس لیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ، جسٹس جے بی پادیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ منگل یعنی کہ کل اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ اس معاملے پر صبح ہی جو ہے وہ سماعت ہونے والی ہے۔ کرناٹکا میں موڈا اسکیم معاملے میں گورنر کی جانب سے سائٹ کے الاٹمنٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں پر مقدمہ چلانے کی اجازت دینے کے فیصلے کے خلاف وزیر اعلیٰ سدرامیا ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کانگریس نے حزب اختلاف کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی ہے اور اس پر گورنر کے دفتر کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ کل یعنی کہ منگل کو وزیر اعلیٰ قیادت سے ملاقات کے لیے دہلی بھی جانے والے ہیں۔ اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ وہی گورنر نے جو فیصلہ سنایا ہے اس فیصلے کو جمہوریت کا قتل قرار دیتے ہوئے کانگریس کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے ریاست گیر احتجاج کی بھی کال دی ہے۔ بتا دیں کہ بی جے پی نے بھی وزیر اعلیٰ پر حملہ تیز کر دیا ہے۔ کرناٹک بی جے پی کے صدر بی وائی وجیندر نے کہا کہ گورنر کی منظوری وزیر اعلیٰ کے خلاف الزامات کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ وجیندر کا دعویٰ ہے کہ بنیادی ثبوتوں اور بدعنوانی اور جانبداری کے سنگین الزامات کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ عہدہ چھوڑ دیں۔ استعفیٰ دینے سے شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس طرح کا بیان جو ہے وہ بی جے پی کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وہ ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے اتوار کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کرپشن، مہنگائی سمیت کئی مسائل پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اس دوران انہوں نے بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کرپشن اور مہنگائی سے نجات کے لیے بی جے پی سے آزادی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں انجینئر گھوٹالہ کر رہے ہیں۔ سلطان پور میں ایک انجینئر کا قتل ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ آئے روز امن و امان کی بات کرتے ہیں۔ انجینئر کا قتل ظاہر کرتا ہے کہ برداشت صفر ہو چکی ہے۔ لگتا ہے کہ ایک پیمنٹ کو لے کر کے جے کی ہتیا ہو جائے، ایک انجینئر کی ہتیا ہو جائے، تو سوچیں کتنے بڑے پیمانے پر بھرشٹاچار اتر پردیش میں چل رہا ہے۔ اور مکھیہ منتری جی کہتے ہیں مکتی، جب تک بی جے پی سے مکتی نہیں ہوگی تب تک نہ غریبی کی مکتی ہوگی نہ کہیں بھرشٹاچار سے مکتی ہوگی۔ بی جے پی سے مکتی ہونے کا مطلب ہے تمام پریشانیاں، دکھ، سنکٹ سے مکتی ہونا۔ وہ لیٹر انٹری کے ذریعے اعلیٰ عہدوں پر براہ راست تقرری کی مرکزی حکومت کی تیاری پر یو پی کی بھی اپوزیشن جماعتوں نے شدید اعتراض ظاہر کیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو اور بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے بھی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے منشا کی مخالفت کی ہے۔ اکھلیش یادو نے عوامی تحریک کی دھمکی دی ہے اور مایاوتی نے مرکزی حکومت کے اقدام کو غیر آئینی بتایا۔ اور لالو یادو نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ اکھلیش یادو کا کہنا ہے کہ دراصل ساری چال پی ڈی اے سے ریزرویشن اور ان کے حقوق چھیننے کی ہے۔ اب جبکہ بی جے پی کو پتہ چل گیا ہے کہ ملک بھر میں پی ڈی اے بی جے پی کے آئین کو ختم کرنے کے اقدام کے خلاف بیدار ہو گئی ہے، تو وہ اس طرح کے عہدوں پر براہ راست بھرتی کر کے ایک اور بہانے سے ریزرویشن سے انکار کرنا چاہتی ہے۔ اس بارے میں آر جے ڈی کے سربراہ لالو یادو نے بھی کہا کہ وہ مرکزی حکومت کے ناگپوریا ماڈل کو نہیں چلنے دیں گے۔ لالو یادو نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ نریندر مودی اور ان کے حلیفوں کے مشورے پر بابا صاحب کے آئین اور ریزرویشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یونین پبلک سروس کمیشن اب سول سروس کے اہلکاروں کی جگہ پرائیویٹ سیکٹر سے
جوائنٹ سیکریٹری، ڈپٹی سیکریٹری اور ڈائریکٹر کی تقرری کر رہا ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اس سال کے آخر میں جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات سے پہلے جے ایم ایم کو ایک بڑا دھچکا لگنے کا امکان ہے، کیونکہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ چمپئی سورین بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جھارکھنڈ میں جمعے کو اچانک سیاسی ہلچل بڑھ گئی۔ تب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سابق سی ایم چمپئی سورین ہیمنت سورین اور پارٹی کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں۔ چمپئی سورین، جو کہ کافی وقت سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور پارٹی میں بقول خود اپنی بے عزتی برداشت کر رہے تھے، آخرکار انہوں نے اپنے دل کا درد بیان کر ہی دیا ہے۔ وہ دہلی میں بی جے پی کے اعلیٰ قیادت سے ملنے آئے ہیں۔ سرائے کالا سے 6 بار کے ایم ایل اے چمپئی سورین نے کہا کہ انہیں اپنی بے عزتی محسوس ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جھارکھنڈ کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور اس کے بعد کمیٹی نے مجھ سے استعفیٰ بھی مانگا۔ میں اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ صرف کرسی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس پارٹی میں میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک اور آنے والے جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات تک میرے لیے تمام راستے کھلے ہیں۔ ان سب کے چلتے جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے بھی اشاروں میں چمپئی سورین اور بی جے پی کو نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ پیسے کی بنیاد پر گھر اور پارٹی کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ لوگ گجرات، آسام اور مہاراشٹر سے لوگوں کو لاتے ہیں اور قبائلیوں، دلتوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کے درمیان زہر بونے اور انہیں ایک دوسرے سے لڑانے کا کام کرتے ہیں۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔